10 رمضان شریف کو ایک اس ہستی کی نسبت حاصل ہے جو محسنہ دین خدا ہے، جو ناصرہ مصطفیٰ ہے، جو مادر سیدہ زہرا ہے، جو نانی جان حضرت حسنین کریمین شریفین ہیں، جو محبوبہ محبوب خدا ہے، جن کو لوگ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کے نام سے جانتے ہیں۔ تو ان کی پاک بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا از حد ضروری ہے۔ تو کئی دیر تک میں یہ سمجھتا رہا کہ ان کا یہ جو ذکر ہے ایک ہمارا حصہ ہے ہماری زندگی کا، ہمارے اسلام کا، تو اس کی کوئی خاص وجہ جو ہے وہ بھی تو ہمیں سمجھ آنا چاہیے۔ کوئی کہتا ہے جی آپ کوئی اور مسئلہ بیان کر لیتے، رمضان شریف ہے، اس میں کوئی عقیدے کی عمل کی کوئی اصلاح ہو جاتی، کوئی فقہ کا مسئلہ پڑھ لیتے تو جس سے کسی کو فائدہ ہوتا، تو اس کی بجائے آپ نے ایک شخصیت کو، ایک ہستی کو اپنا موضوع سخن کیوں بنایا ہے؟ بس ان کا نام لیا اور ان کے سوان حیات اور ان کی زندگی پہ کچھ باتیں کی۔ تو اس کا جواب یہ آیا، سمجھ میں یہ آئی کہ یہ محض ذکر نہیں ہے سیدہ خدیجہ کا نام، محض یہ ایک قصہ نہیں ہے کسی ہماری ایک تاریخی ہستی کا، محض یہ ایک ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ وظیفہ مصطفیٰ ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ وظیفہ مصطفیٰ ہے۔ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نام کو وظیفے کی طرح آپ اس کو ذکر کیا کرتے تھے۔ یہ نام میرے محبوب کریم علیہ السلام کا ورد زبان تھا، ورد زبان تھا۔ تو برادران اسلام، ان کی پاک بارگاہ میں انشاءاللہ ہم کچھ جو ہے وہ میں چند باتیں عرض کروں گا سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا۔ تو آپ کی پاک بارگاہ میں تو یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کو ایک خاص مقام و مرتبہ حاصل ہے شریعت مصطفیٰ میں، نگاہ خدا میں، نگاہ مصطفیٰ میں۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیں گے کہ جو لفظ میرے مصطفیٰ کریم کا وظیفہ ہو اور وہ کیسا امتی ہے کہ اس کو پتہ چلے یہ میرے مصطفیٰ کا وظیفہ ہے اور پھر بھی اس سے محبت نہ کرے۔ یہ ذکر جو ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا، یہ وظیفہ مصطفیٰ ہے، ورد زبان مصطفیٰ ہے۔ میرے محبوب اس کو جس طرح ہم اللہ کا ورد کرتے ہیں، جس طرح ہم اللہ کے نام کا ذکر کرتے ہیں، میرے محبوب کریم علیہ السلام سیدہ خدیجہ کے نام کو یوں ورد کیا کرتے تھے، یوں اس کو وہ بار بار نام لیتے تھے۔ بلکہ حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اماں جی عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا جو ہماری ماں ہیں، ان سے حدیث پاک ایک روایت مروی ہے۔ اندازہ کریں، یہ بتانے کا مقصد ہے، اس سے آپ اندازہ شاید کر سکیں گے کہ میرے محبوب کو اس نام سے کتنی محبت ہے اور میرے محبوب کے دل میں، میرے محبوب کے دماغ میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا مقام و منزلت کیسا تھا، اس سے آپ اندازہ لگا سکیں گے۔ یہ جو بات میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، ایک دن ہوا، ذکر ہوا سیدہ خدیجہ کا، اماں جی عائشہ صدیقہ کی شادی ہوئی، دوسری ازواج کی شادی ہوئی۔ نبی پاک جب بھی گھر میں بیٹھتے تو ذکر کرتے سیدہ خدیجہ کا، جب بھی بیٹھتے ذکر کرتے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا، جب بھی بیٹھتے ذکر کرتے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا۔ تو ایک دن ام المومنین اماں جی عائشہ صدیقہ نے کہا، کیونکہ وہ بھی آپ کی بڑی لاڈلی اور پیاری بیوی ہیں، عرض کیا حضور آپ تو اس پاک مائی بی بی کا، حضرت خدیجہ کا یوں ذکر کرتے ہیں جس طرح کائنات میں کوئی اور عورت ہی نہیں ہے۔ الفاظ پہ توجہ کریں، جس طرح کائنات میں اور کوئی عورت ہی نہیں ہے، صرف دنیا میں ایک ہی عورت پیدا ہوئی ہے جس کا نام خدیجہ ہے۔ تو برادران اسلام، میرے نبی کریم علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ ہر بات پہ کمپرومائز کرتے تھے،
آپ اپنی ازواج کا دل لباتے تھے، بہلا بھی دیتے تھے، ان سے کوئی کمی بیشی ہو جاتی تو ان سے محبت سے پیش آتے تھے، مگر یہاں ایسے نہیں ہوا۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ان کا دل نہیں بہلایا، ان کا دل نہیں لبایا، بلکہ فوراً آپ کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، فرمایا ہاں انہا کانت انہا کانت انہا کانت، بس اوہی ہے اوہی ہے اوہی، اور کوئی نہیں ہے، بس ایک ہی خدیجہ ہے۔ تو برادران اسلام، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سرکار نے بالکل نہیں ان کی دل ربائی کے لیے بھی کہا ہو کہ چلو عائشہ میں تم سے بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی تو ایک میری بیوی ہو، عورت ہو، نہیں، فرمایا ہاں بس وہی عورت ہے دنیا جس کا نام خدیجۃ الکبریٰ۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کس قدر محبوب تھی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ذات۔ تو اس لیے برادران اسلام، جو محبوب کی محبوب چیز ہو تو اس کا ذکر کرنا محبوب کی قربت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ سمجھ آگئی نا جی؟ ہمارے رسول پاک کی قربت کا ذریعہ ہے کہ ہم ان ہستیوں کا ذکر کریں جن کے ذکر کو میرے محبوب پسند کرتے ہیں۔ چلو ہم تو اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارا تو یہ نظریہ ہے، میرے محبوب کریم علیہ السلام ہمارے ذکر کو سنتے بھی ہیں، ہمارے ذکر کو سنتے بھی ہیں۔ یوں لگا لیں جس طرح حاضر و ناظر کا یہ ہمارا کنسپٹ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے روضہ مطہرہ میں، اپنے روضہ مقدس میں، قبر اقدس میں تشریف فرما ہے اور پوری کائنات کو وہاں سے یوں دیکھ رہے ہیں جس طرح ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ ہمارا یہ کنسپٹ نہیں ہے کہ نبی پاک ایتھے بھی تھے، اس مکان چ بھی تھے، یہاں بھی تو وہاں بھی اور یہاں بھی، یہ ہمارا حاضر و ناظر کا کنسپٹ نہیں ہے۔ سنیوں کا حاضر و ناظر کا کنسپٹ کچھ یوں ہے کہ آپ اپنی قبر انور میں زندہ و جاوید موجود ہیں اور پوری کائنات کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ سمجھ آئی نا؟ تو یہ تو چلو یہ نہ صحیح، ہم اس کو کوئی اگر اس کا انکار بھی کر دیں، ہم کہتے ہیں چلو تم بتا دو، تو کم از کم یہ تو پھر ہے نا کہ ہر روز ہر امتی کا نامہ اعمال میرے محبوب کی پاک بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو جب آج شام آپ کا میرا ہمارا یہ جو لمحات گزر رہے ہیں بارگاہ مصطفی میں پیش کیے جائیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہوگا کہ یا رسول اللہ آپ کے ان امتیوں نے آج وہ ذکر کیا جو آپ کو بڑا محبوب تھا، آج ہستی کو یاد کیا جو آپ کو بڑی پسند تھی، تو یقیناً میرے محبوب آپ سے مجھ سے خوش بھی ہوں گے، دعا بھی فرمائیں۔ تو یہ اس لیے یہ ترلا ہے، یہ ایک ذریعہ ہے کہ اللہ کا محبوب، اور مقصد تو راضی کرنا ہے نا، نفل پڑھے ہیں راضی ہو جائے تے تاد جے کسے نو یاد کرے ہیں راضی ہو جائے تے تاد، مقصد تو راضی کرنا ہے نا، ہم تو راضی کرتے ہیں۔ اس لیے برادران اسلام، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں اماں جی عائشہ صدیقہ کو یہی آگے سے جواب دیا تھا، فرمایا عائشہ ایسے نہ کہو، یہ وہ ہے جب سب نے مجھے چھوڑ دیا تھا تو اس نے اپنایا تھا، جب سب نے رخ موڑ لیا تھا تو اس نے میرے کندھے سے کندھا لگایا تھا، جب سب مجھے تکلیفیں دیتے تھے یہ میری تکلیفیں اور دکھ بانٹتی تھی، جب سب پریشان کرتے تھے یہ میرا سہارا تھی، تو جب کوئی نہیں تھا تو یہی تھی جو میرے ساتھ ساتھ ہوتی تھی۔ تو آپ وقت نہیں ہے کہ اس کو تفصیل سے میں عرض کروں کہ کس طرح سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا نے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کے انداز میں وقت گزارا، اور شیب ابی طالب میں آپ کے ساتھ گئیں، سب کچھ قربان کر دیا۔